میں نے مسلم پانی کے مٹکوں سے پانی پیا اور پھر پل کی طرف چل دیا۔ پل کی دوسری جانب سیڑھیاں اترنے تک میں نے 16 ایسے آدمی مارک کیے جو بلا وجہ وہاں کھڑے تھے اور مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ چند منٹ میں نے سڑک کے موڑ پر کھڑے ہو کر سڑک کا جائزہ لیا۔ سڑک کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور ان پر بھی گاہک ایسے ہی کھڑے تھے جو سامان خریدنے کے بجائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں واپس پلٹا اور پل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے بیان کے مطابق کانٹیکٹ نے مجھے پل یا پلیٹ فارم پر ملنا تھا۔ پل کے اوپر نگرانی کرنے والے جوں کے توں کھڑے تھے۔ کم تعلیم یافتہ حوالدار یا سپاہی عہدے کے لوگ صرف آرڈر ملنے پر ہی حرکت کرتے ہیں۔ میری نگرانی کرنے کے احکام کے پیش نظر انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی مجھ سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں پلیٹ فارم پر آ گیا۔ بک اور چائے سٹال پر ابھی تک وہی لوگ کھڑے تھے۔ میں بک سٹال پر کھڑے ایک شخص کے پاس پہنچا اور سرگوشی میں کہا کہ مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے، میرے ساتھ ویٹنگ روم تک چلو۔ وہ حیران و پریشان منہ پھاڑے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم نہ گئے تو تمہارے افسر تم سے بہت ناراض ہوں گے کہ تم میری نگرانی کرنے کے باوجود تم میرے ساتھ نہیں گئے۔ میں اسے یہ کہہ کر ویٹنگ روم کی جانب چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے ساتھ کھڑا دوسرا شخص دونوں میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں سیدھا ٹوائلٹ میں گیا اور چند منٹ بعد فارغ ہو کر باہر آ گیا۔ ویٹنگ روم میں دونوں کھڑے تھے۔ میرے باہر نکلنے پر وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے باہر آ گئے۔ میں سیدھا پلیٹ فارم پر گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اب پہلے کی طرح پھر یہیں کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر میں پھر پل کی جانب بڑھ گیا۔ پل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں داخل ہو رہے تھے۔ اس مشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ان کا سینئر یقیناً اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ اس بار فرار کی لازماً کوشش کروں گا۔ ٹائم بھی کم رہ گیا تھا، 10:30 سے کچھ منٹ اوپر ہو چکے تھے اور 11 بجے انہوں نے مجھے واپس لے جانا تھا۔ میں پل کی دوسری جانب سڑک کے موڑ پر آ گیا۔ اب مجھے مین روڈ کی طرف جانے والے ٹرک کی تلاش تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک ٹرک آتا ہوا دکھائی دیا۔ جو ہی ٹرک نزدیک پہنچا میں نے پھرتی سے ٹرک کے پیچھے بھاگ کر اس کے تختے کو پکڑ لیا اور اتنی دیر میں ٹرک موڑ کاٹ چکا تھا اور اس کی سپیڈ بڑھ چکی تھی۔ نگرانوں کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر سیٹیاں بجنے کی آوازیں آنے لگیں اور ساتھ ہی گولیاں چلنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ میں نے ٹرک پر چڑھ کر پیچھے دیکھا تو سول ڈریس میں گارڈ ٹرک کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور شور کر رہے تھے۔ مین روڈ آتے ہی ٹرک آہستہ ہوا تو میں نے ٹرک سے چھلانگ لگائی اور مین روڈ پر بائیں جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ تفتیشی روم میں جو مجھ پر تشدد ہوا تھا اس کی وجہ سے میری ٹانگوں میں درد اٹھنے لگا تھا۔ میرا پیچھا کرنے والے مین روڈ تک پہنچ چکے تھے اور درد کی وجہ سے میرے لیے تیز بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ مین روڈ پر ایک پیپل کا درخت تھا۔ میں نے اس کے نیچے پہنچ کر پیچھے دیکھا تو نگران مجھے نظر نہ آئے، البتہ دو گاڑیاں بڑی تیزی سے میری طرف آ رہی تھیں۔ میں نے ٹریفک سے بھری سڑک کو اتنی تیزی سے کراس کیا کہ کئی گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے بریکس لگانی پڑی۔ سڑک کے دوسری جانب پہنچتے ہی میں نے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ میری طرف آنے والی گاڑیاں سڑک کے بائیں جانب تھیں جبکہ میں سڑک کے بائیں جانب آگے کو بھاگ رہا تھا۔ 50 قدم کے فاصلے پر ایک پرائیویٹ گاڑی فٹ پاتھ پر رکتے دیکھا۔ اگرچہ یہ میری پلاننگ کا حصہ نہیں تھا لیکن حالات کے پیش نظر میں نے سوچا کہ اگر میں یہ گاڑی چھین لوں تو میں تعاقب کرنے والوں کے اپوزٹ چلانا شروع کر دوں تو ان کے یو ٹرن لینے تک میں ان سے کافی فاصلے پر پہنچ چکا ہوں گا۔ تعاقب کرنے والی گاڑیاں بالکل میرے دوسری طرف سامنے پہنچ چکی تھیں۔ ادھر ٹیکسی ڈرائیور ابھی گاڑی سے باہر ہی نکل رہا تھا کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ہتھیار میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر زوردار ضرب لگائی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چابی چھینی۔ ابھی میں گاڑی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی اور میری دائیں پنڈلی میں ایسے لگا جیسے کسی نے گرم سلاخ چبھو دی ہو۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔
गाड़ी को सड़क पर डालते हुए मैंने देखा कि दो आदमी सड़क को आधा क्रॉस कर चुके थे और जो ही उनके सामने ट्रैफिक गुजरती वो मुझ पर फायर कर देते थे। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से चला दी और पुल वाली सड़क से काफी आगे निकल आया। मैंने बैक शीशे से देखा तो मुझे दो गाड़ियां पूरी तेज रफ्तारी से अपने पीछे आती दिखाई दे रही थीं। मैंने एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डाल दिया, लेकिन गाड़ी की जितनी स्पीड थी उसी हिसाब से चलती रही। पीछा करने वाली दोनों गाड़ियां बिल्कुल मेरे पीछे पहुंच चुकी थीं और हमारे दरमियान अब कोई रुकावट न थी। पिछली गाड़ी से किसी ने मुझ पर राइफल से फायर खोल दिए। चंद लम्हों बाद मेरी गाड़ी के दोनों पिछले टायर ब्रस्ट हो गए और गाड़ी की स्पीड कम होने के साथ साथ लड़खड़ाने लगी, लेकिन मैंने स्टीयरिंग पर काबू पाकर गाड़ी को उलटने से बचा लिया। मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर सर रख दिया। मेरी कामयाबी नाकामी में बदल चुकी थी। तफ्तीशी टीम ने मेरे वहम और गुमान से भी ज्यादा हिफाजती इकदामात कर रखे थे। पुल वाली सड़क जहां मेन रोड से मिलती थी, वहां दो मुसल्ला गाड़ियां आपस में मुखालिफ सिमत में खड़ी थीं। दोनों का स्टेशन मास्टर के दफ्तर में टीम इंचार्ज से वॉकी टॉकी पर राब्ता था। दोनों गाड़ियां मेरी गाड़ी के दाएं बाएं रुकीं और मुझे खींच कर गाड़ी से बाहर निकाला गया और एक गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया गया। दो गार्ड मेरे दाएं बाएं बैठ गए। मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए और आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी गई। आगे वाली सीट पर उनका कोई अफसर बैठा था, जिसने वॉकी टॉकी पर इत्तला की कि सर, हमने उसे पकड़ लिया है। मेरी टांग में गोली लगने की वजह से दर्द हो रहा था, मगर मैं जुबान को दांतों के नीचे देकर दर्द पी गया। गाड़ी चल पड़ी। मेरा मंसूबा नाकाम हो चुका था, लिहाजा अब मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मंसूबे में नाकामी और गोली लगने के दर्द की वजह से मैं नीम गुनूदगी की हालत में चला गया। मेरी उस वक्त की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी मुजरिम की फांसी के तख्ते की तरफ ले जाते वक्त होती होगी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि फांसी पाने वाला तो चंद लम्हों में हर किस्म के दुख दर्द से आज़ाद हो जाता है, जबकि मेरे ऊपर अभी तशद्दुद के पहाड़ टूटने और जुल्म के नए नए तजर्बात किए जाने थे। नामालूम किस वक्त गाड़ी रुकी, मुझे धक्का देकर बाहर निकाला गया। फिर मुझे ताला खुलने की आवाज़ आई। बगैर मेरे हाथों और आंखों पर पट्टी खोले मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया गया कि मैं सामने वाली दीवार से जा टकराया। मेरा सर दीवार के साथ लगा और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दर्द की वजह से मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। मैंने 2-3 बार पानी मांगा, मगर किसी ने जवाब न दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से दीवार के साथ टेक लगाई। हाथ पीछे बंधे होने की वजह से मैं लेट भी नहीं सकता था। हाथों से टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि मैं ईंटों के फर्श पर बैठा हूँ। पंखा भी नहीं था और कमरा गर्मी से तप रहा था। ना मालूम मैं कितनी देर यूं ही पड़ा रहा। टांग में गोली लगने की वजह से सारी टांग में दर्द हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से जख्मी टांग को हिलाया और उसे 1-2 बार फोल्ड किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि गोली लगने से मेरी टांग के सामने का गोश्त और हड्डी का कुछ हिस्सा टूट कर अलहदा हो चुका है, लेकिन टांग की हड्डी पूरी तरह टूटने से बच गई थी। मैंने दाएं करवट लेटने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ पीछे बंधे होने की वजह से मेरे बाजू ज्यादा देर तक मेरे जिस्म का वजन न सहार सके। लिहाजा मैंने टेक लगाकर बैठ जाने में ही आफियत जानी। खून बहने की वजह से मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। न मालूम कितनी देर मैं यूं ही पड़ा रहा कि 3-4 ठुड्डे लगने से मैं होश में आ गया। मुझे खड़ा होने को कहा गया, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं खड़ा न हो सका। इस जुर्म की पादाश में मेरे चेहरे और जिस्म पर ठुड्डों की बारिश कर दी गई। जब फिर भी मैं खड़ा न हो सका तो मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया गया और धकेलते हुए मुझे किसी जानिब ले गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जख्मी टांग की वजह से मैं एक कदम भी न चल सकता था। मुझे धकेला भी जा रहा था और घसीटा भी जा रहा था। इस हालत में मुझे किसी दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक करख्त आवाज आई कि क्या तुम अपने पहले वाले बयान में कुछ तब्दीली या इजाफा करना चाहते हो या उसी पर कायम हो। मैंने जवाब दिया कि मेरा पहले वाला बयान ही सच पर मबनी था।
تو اس نے کہا کہ تم نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی؟ کیا تم سمجھتے تھے کہ اپنی اس احمقانہ کوشش میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا کہ فرار ہونے کی کوشش میرا حق تھا اور میں نے کوشش کی۔ کامیابی اور ناکامی تو بعد کی بات ہے۔ میرا جواب سن کر وہ بھڑک اٹھا اور بولا، اب ہم اپنا حق استعمال کرتے ہیں۔ میرے دونوں بازوؤں کے درمیان سے ایک موٹا راڈ گزارا گیا۔ میرے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں صرف محسوس ہی کر سکتا تھا کہ راڈ کے دونوں سروں پر کنڈے اور پیچ لگنے کی آواز آئی اور راڈ نے مجھے اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ میرے جسم کا سارا بوجھ میری بغلوں اور کندھوں پر آ گیا۔ اوپر سے اٹھانے سے انہوں نے ایک مضبوط رسی میری بندھی ہوئی کلائیوں کے درمیان سے گزار کر میرے پیٹ کے ساتھ باندھ دی تھی۔ میرے جسم کے وزن کی وجہ سے راڈ میری بغلوں اور پیٹھ کے اندر گھسا جاتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے ہونے والی اذیت کی وجہ سے نکلنے والی چیخ کو روک رکھا اور ہر چیخ کو اللہ میں بدل کر منہ سے نکالا۔ راڈ کے دباؤ کی وجہ سے میرے پٹھے بے جان ہو رہے تھے اور منہ سے صرف اللہ کی آواز نکل رہی تھی۔ بت پرست بھلا اپنے درمیان اللہ سننے کی تاب کہاں رکھتے تھے؟ انہوں نے میری ٹانگوں پر ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ چند لمحے بہت درد ہوا، مگر اللہ کارساز ہے، میرا دماغ سن ہوتا چلا گیا اور لمحہ لمحہ درد کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا اور نہ جانے کتنی دیر وہ میرے جسم کو تختہ ستم بناتے رہے۔ مجھے ہوش آیا تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور میری آنکھوں کی پٹی بھی اتر چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے گردن گھما کر دونوں طرف دیکھا۔ یہ 10 بائی 8 فٹ کا سیل تھا۔ میں فرش پر پڑا تھا۔ سامنے مضبوط سلاخوں والا بڑا دروازہ تھا اور برآمدے میں 2 مسلح گارڈ سٹول پر بیٹھے میری نگرانی کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک کونے میں پانی کا گھڑا اور پیالہ تھا۔ رفع حاجت کے لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے کا ایک حصہ ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ دن ڈھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ تشدد والی رات کے بعد یہ اگلا دن تھا یا دوسرا۔ میری ٹانگ کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے کھسکتا ہوا گھڑے تک پہنچا اور پانی پیا۔ زخمی ٹانگ سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ جمے ہوئے خون کے نشان فرش سے ہوتے ہوئے سیل کے دروازے باہر بنی ہوئی نالی میں پہنچ چکے تھے۔ اس سیل کے باہر کوئی چار دیواری نہ تھی۔ سامنے کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر ٹوائلٹس کی قطار تھی، جس کے پیچھے ایک اور اونچی دیوار تھی جس پر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ پہرے داروں نے مجھے پانی پیتے ہوئے خاموشی سے دیکھا۔ میں گھسٹتا ہوا پھر سیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں بازو راڑ کی وجہ سے بے جان ہو چکے تھے اور میں نے بہت ہی مشکل سے گڑھے سے پانی نکالا تھا۔ میں نے بازوؤں کو حرکت کے قابل بنانے کے لیے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولنی اور بند کرنی شروع کر دیں تاکہ بے جان پٹھوں میں حرکت کرنے سے جان پڑ سکے۔ پانی پینے کے بعد مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں نے گارڈ سے پیشاب کا کہا تو اس نے کہا کہ دروازے والی دیوار کے ساتھ کر لو اور بعد میں اس پر پانی بہا دو۔ مجبوری تھی، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ مجھے پیشاب کے ساتھ خون بھی آیا۔ شاید انہوں نے مارتے وقت یہ نہ دیکھا کہ کہاں کہاں مارنا ہے۔ شام ڈھلتے ہی دال اور روٹی پر مشتمل کھانا آ گیا۔ گارڈ نے اپنی اوقات دکھائی اور جان بوجھ کر جہاں میں نے پیشاب کر کے پانی بہایا تھا اسی جگہ سے مجھے دال پکڑائی اور پھر روٹی پکڑاتے ہوئے جان بوجھ کر نیچے گرا دی۔ میں نے اوپر والی روٹی جو کہ سخت تھی کھائی اور باقی دال اور روٹی واپس گارڈ کو دے دی۔ چپاتی کھاتے ہوئے مجھے ہر نوالے میں کرچ کرچ کی آواز آ رہی تھی۔ فرار کے بعد بمبئی میں میڈیکل چیک اپ کرانے سے پتہ چلا کہ میری انتڑیوں اور معدے میں شیشے کے باریک ذرات چبھے ہوئے ہیں۔ رات کو پھر ہاتھوں میں رسی اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹارچر سیل میں لے جایا گیا۔ وہاں جا کر میری آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی اور ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تفتیشی ٹیم کے ممبرز نئے تھے۔ ٹیم کے سربراہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، تم سور کی اولاد ہو۔
میں چاہتا تھا کہ وہ طیش میں آ کر مجھ پر فوری تشدد شروع کر دے تاکہ تشدد سے جلد ہی بے ہوش ہو کر جان چھوٹے۔ وہ غصے سے اٹھنے لگا، لیکن ساتھ والے نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، ہم اسے اچھا سبق سکھائیں گے۔ اس کے کہنے پر گارڈ مجھے ایک لمبی میز پر لے گئے، جس پر لٹا کر میرا جسم سر اور پاؤں سے چمڑے کی رسیوں میں اس طرح باندھ دیا گیا کہ میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکوں۔ پھر میرے کان میں گیلا کر کے ایک کلپ لگایا گیا، جبکہ دوسرا کلپ میرے پوشیدہ عضو پر۔ یہ 3rd ڈگری کا ٹارچر تھا جس کا مجھے نشانہ بنایا جانے لگا تھا۔ مجھے الیکٹرک جھٹکے دینے کے لیے میرے جسم پر لگائے گئے کلپ کو بجلی کے تاروں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، جن کے سرے ایک مشین، جسے غالباً مینگو فلٹری کہا جاتا ہے، میں لگے ہوئے تھے۔ اس مشین کے ہینڈل کو گھمانے سے 400 واٹ سے بھی زیادہ بجلی نہایت مختصر وقت اور وقفوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مختصر وقت کے جھٹکے انسان کو ہلاک تو نہیں کرتے، لیکن اتنے تکلیف دہ اور اذیت ناک ضرور ہوتے ہیں کہ جسے قلم سے لکھا نہیں جا سکتا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور مشین کا ہینڈل گھمایا جانے لگا۔ اتنی ہائی وولٹیج کے بجلی سے میرے جسم کو داغا جا رہا تھا۔ پہلے جھٹکے سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا کلیجہ اور دل میرے حلق میں آ گئے ہیں۔ انتہائی مضبوطی سے بندھے ہونے کے باوجود ہر جھٹکے سے میرا جسم تھراتا اور کئی انچ میز سمیت اوپر اٹھتا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دوران خون رک گیا ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ میری آنکھیں تکلیف کی شدت سے باہر آ رہی تھیں اور دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ میرا سانس رک رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر مجھے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے رہے، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا اور میں دیکھنے کے قابل ہوا تو میں اپنے سیل میں تھا اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں پر ہوں اور مجھ پر کیا گزری تھی۔ کافی وقت اسی کیفیت میں گزر گیا، پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہونا شروع ہو گئے اور یادداشت جو ختم ہو گئی تھی لوٹ آئی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جسم کے ایک ایک حصے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سوئیاں چبھو دی گئی ہوں۔ میری آنکھوں کے پپوٹے بھی حرکت کرنے سے قاصر تھے اور بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ شام تک میں بڑی مشکل سے اس قابل ہوا کہ پانی کے گڑھے تک پہنچ کر پانی پی سکوں۔ میرے کلپ لگنے والے کان اور مخصوص عضو سے خون نکل نکل کر جم چکا تھا۔ پانی پینے کے ساتھ ہی ابکائی آ گئی اور سارا پانی باہر آ گیا۔ میری جو کیفیت تھی میں اسے بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ اسی حالت میں تھا کہ گارڈ نے سیل میں کھانا رکھ دیا۔ میں تو پانی بھی ہضم نہ کر سکتا تھا، کھانا کیسے کھاتا؟ ایک عجیب بات تھی کہ میری زخمی ٹانگ کا درد ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یہی محسوس ہوا، حالانکہ حقیقت میں سارے جسم میں شدید درد کی لہریں ٹانگ کے درد پر حاوی ہو چکی تھیں۔ نہ معلوم کس وقت گارڈز آئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی عقوبت خانے میں لے گئے۔ ٹیم کے افراد مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ کیا پوچھ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے جواب نہ دینے پر مجھ پر ٹھڈوں کی بارش کر دی گئی، لیکن شاید میرا جسم بے حس اور حواس مکمل بحال نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت تھوڑا درد ہوا۔ کئی آدمی مجھے دونوں اطراف سے ٹھڈے مار رہے تھے اور میں لڑھکتا ہوا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر کسی نے انہیں مزید تشدد سے روکا۔ نیم غنودگی کی حالت میں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے میرا بلڈ پریشر دیکھا، زخمی ٹانگ پر نئی پٹی لگائی اور 2-3 انجیکشن دیے، اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے ہوش آیا تو اتنا اچانک تھا کہ میں ہڑبڑایا۔ کسی نے پانی کی پوری بالٹی مجھ پر انڈیل دی تھی۔ میں اٹھ تو نہ سکا، لیکن دیکھ سکتا تھا۔ ایک گارڈ بالٹی لیے کھڑا تھا اور سیل کے باہر 2-3 آدمی موجود تھے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک آدمی نے اشارہ کیا تو 2 گارڈ سیل میں داخل ہوئے اور مجھے کھینچ کر دیوار کے ساتھ میری ٹیک لگا دی۔ ایک اور گارڈ سیل میں آیا اور چائے میں بھگو کر مجھے بسکٹ کھلائے اور چائے پلائی۔ اس کے بعد سویلین لباس پہنے 2 آدمی سیل میں آئے۔ انہوں نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا، ٹانگ کے زخم کی پٹی بدلی، پانی کے ساتھ چند گولیاں مجھے کھلائیں اور 2 انجیکشن لگائے۔
ایک گارڈ نے مجھے سگریٹ جلا کر دیا۔ میں نے ایک کش ہی کھینچا تھا کہ شدید کھانسی کی وجہ سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے بعد 2-3 گارڈز نے مجھے کھڑا کیا اور میری گرفتاری کے وقت کا پہنا ہوا لباس اتار کر سلیٹی قمیص اور پاجامہ جو پہلے سیل میں مجھے دیا گیا تھا پہنا دیا۔ غالباً وہ ڈاکٹر تھا جس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود میں نے بولنا چاہا تو زبان نے ساتھ نہ دیا اور میں ہکلا کر رہ گیا۔ بجلی کے جھٹکوں کا مجھ پر اتنا زیادہ شدید اثر ہوا تھا کہ آج 24 برس گزرنے کے بعد بھی میں بڑی مشکل سے اپنی ہکلاہٹ پر قابو پاتا ہوں، اور میری بائیں آنکھ کا ڈھیلا آئی بیل بھی بعض اوقات صحیح جگہ پر نہیں رہتا۔ مجھے دیکھنے اور خصوصاً تھرڈ ڈائمنشن میں فاصلے کا اندازہ لگانے میں خاصی دقت ہوتی ہے۔ مجھ پر یہ مہربانی، ہمدردی یا انسانیت کے جذبے کے تحت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مجھے مزید تشدد سہنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جس کا ثبوت آئندہ دنوں میں مل گیا۔ یہ سپہر کا وقت تھا جب مجھے ہوش میں لایا گیا، لیکن میں دن اور تاریخ سے بالکل بے خبر تھا، اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ میں کتنے گھنٹوں یا دنوں سے بے ہوش ہوں۔ رات کا کھانا مجھے اسی ضلالت کے ساتھ سلاخوں کے نیچے سے فرش کو چھوتا ہوا دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ گارڈز اوپر کے حکم پر نہیں، بلکہ مجھ سے محض مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی ازلی نفرت کا اس طرح اظہار کر رہے تھے۔ آج پاکستان کے کچھ دانشور بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھانے اور اسے مائی فیورٹ نیشن کا درجہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے کوتاہ نظر ہیں اور ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ وہ بھارت کے پاکستان پر ٹھونسی گئی 3 جنگیں بھول چکے ہیں، جن میں ہزاروں پاکستانی جوان اپنے وطن کی حفاظت میں جانیں قربان کر چکے۔ کیا وہ مقبوضہ کشمیر میں 6 لاکھ سے زیادہ بھارتی افواج کی کشمیری جوانوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر بے رحمانہ ظلم اور تشدد کو دیکھ اور محسوس نہیں کر رہے؟ واگا بارڈر پر 14 اگست کو بھارتیوں سے چیلیں کرنے والوں کو کیا بابری مسجد کی شہادت یاد نہیں رہی؟ کیا انہیں بھارتی جنگی تیاریاں، پرتھوی، ترشول اور اگنی میزائل نظر نہیں آ رہے؟ کیا انہیں 71 میں سکوت ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی کی وہ تقریر بھی بھول گئی ہے جس میں اندرا نے فخریہ کہا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ بدلہ لے لیا ہے، جبکہ اس وقت پاکستان کو وجود میں آئے صرف 24 برس گزرے تھے؟ حیف، صد حیف ان بھارت نواز لوگوں پر۔ حیرت ہے وہ بھارت سے شوق و محبت میں اپنی غیرت ملی اور حمیت کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ میں نے ہندو کو اس کے اصل روپ میں اس وقت دیکھا ہے جب میں بے بس ان کی حراست میں تھا۔ چانکیہ کے اصولوں کے وارث اگر مجھے پاکستانی جاسوس سمجھ کر مجھ پر تشدد کی انتہا کرتے تو مجھے ہرگز افسوس نہ ہوتا، لیکن تشدد کے علاوہ مجھ سے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نفرت اور میری مجبوری اور بے بسی کی حالت میں میرے مذہب اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ان کی اصلی ذہنیت کی عکاسی تھی۔ آج ہمیں بھارت سے سمجھوتے کرنے والوں کے بجائے محمد بن قاسم، محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی اور غازی علم دین شہید کی ضرورت ہے، جو ہندوؤں کو اس کا اصلی مقام پر رکھ سکتے تھے۔ میں تو اپنے جسم پر بھارتی تشدد کے نشان دیکھ کر فخر کرتا ہوں کہ میں نے یہ زخم اپنے وطن عزیز کی خاطر کھائے۔ کیا یہ بھارت نواز اپنے جسم پر بھارتی تشدد کی ایک معمولی سی پن چبھنے کا بھی ثبوت دے سکتے ہیں؟ بھارتی شراب کی چسکیاں لینے والے یہ میر صادق اور میر جعفر کے جانشین بھارت سے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے کردار کے غازی بننا تو دور کی بات ہے، گفتار کے غازی بھی نہ رہے۔